پروگرام ریڈ زون میں 12 جولائی کو ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو سٹوری شیئر کی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ سٹی ہاؤسنگ سکیم میر پور کے اندر ایک ایسی جگہ کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا پلان کر رہی ہے اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کو اس بات کے اوپر ایک پرکشش ایک ان کو مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور ڈیم کے کنارے وہ یہاں پر آ کے اپنے ایک شاندار اپنے گھر تعمیر کریں، اور در حقیقت یہ منصوبہ کتنا بڑا نقصان کا باعث بن سکتا تھا اور قانونی لحاظ سے بھی اس کی کسی حوالے سے اجازت نہیں مل سکتی تھی، تاہم عوام الناس کے اربوں روپے ڈوبنے کا خدشہ ضرور تھا۔ خواجہ متین صاحب نے یہ ایکسکلوسیو سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ خواجہ صاحب، اب لیٹسٹ خبر آپ لے کے آئے ہیں کہ سٹی ہاؤسنگ سکیم کے جو منتظمین ہیں وہ وہاں سے جو انہوں نے وہاں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے، جو بھاری مشینری لے کے آئے تھے، رات کے اندھیرے میں وہ مشینری لے کے رفو چکر ہو گئے۔ یہ ماجرا ہے کیا؟ اچھا بٹی صاحب، یہ ایک منصوبہ بنایا جو پاکستان میں اس طرح کے پروجیکٹ کر رہے ہیں، ان کی نظر میرپور کا جو خطہ ہے جس میں میرپور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جنہیں اوورسیز کا شہر بھی کہا جاتا ہے، منی لنڈن بھی کہا جاتا ہے انہیں، وہاں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یہاں ہم ڈیم کے کنارے ایک سوسائٹی بنائیں اور یہاں پھر ہم جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کو جا کے لوٹیں۔ اور اس کے پیچھے اتنا بڑا فراڈ تھا بٹی صاحب، اس کی اب تخمینہ لگایا گیا ہے تقریباً 100 ارب روپے کے قریب یہ ایک فراڈ سکینڈل جو تھا مبینہ طور پر، اور کوئی این او سی نہیں تھا، کوئی انتظام۔ پہلے مرحلے میں یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ پہلے مرحلے پر انہوں نے مقامی انتظامیہ نے وہاں ایک ایم ڈی اے کی اتھارٹی ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں لیکن پھر ایسا ہوا بٹی صاحب، کچھ خفیہ طاقتیں سرگرم عمل میں آئیں اور ان کو میں سمجھتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر این او سی بھی جاری کروا لی ہے انہوں نے۔ پھر ہم نے جب اس کو ٹیک اپ کیا، پھر مقامی لوگ وہاں اٹھے، جب انہوں نے جو متاثرین نے منگلہ ڈیم کی زمینوں پر قبضے شروع کر دیے وہاں پر، تو پھر لوگ بھی حرکت میں آئے۔ مقامی رہنما ہیں، سابق وزیر ہیں طاہر کھوکھر، وہ بھی اس حوالے سے مسلسل آواز اٹھاتے رہے۔ پھر وہ ہائی کورٹ گئے۔ ابھی اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت زیادہ میڈیا میں ہائی لائٹس ہو رہی ہیں چیزیں، تو انہوں نے 2-3 روز قبل وہاں سے رات کو اپنی مشینری لے کر رفو چکر ہو گئے ہیں، وہاں سے وہ فرار ہو گئے ہیں اپنی لے کے مشینری، اور جو دفتر تھا میرپور میں وہ بھی فی الوقت بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میڈیا کا ایک دباؤ آیا، ہم نے خبر بریک کی، یہاں بھی بات کی اور مقامی لوگوں نے احتجاج بھی کیا اس حوالے سے۔ لیکن میرا سوال بڑا بٹی صاحب جو آزاد کشمیر حکومت ہے اس سے ہے کہ جب غیر قانونی این او سیز دیے جا رہے تھے، جنہوں نے ابھی نہ ان کو ماحولیات والوں نے منع کیا، بلکہ وہ واپٹا کی وہاں منگلہ کی جو اراضی ہے جہاں ڈیم ہے، وہ تو واپٹا کی ملکیتی رقبے ہیں وہاں پر، ان پر قبضہ کیا۔ پھر واپٹا نے بھی ان ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذمہ داران کے خلاف پرچہ درج کروا دیا۔ اچھا، لیکن سارے معاملے میں آزاد حکومت سوئی رہی، بالکل سوئی نہیں تھی۔ انتظام میں کچھ لوگ مبینہ طور کے اوپر ملے ہوئے تھے اور این او سی میں پیسوں کے لین دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس مصدقہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ زبان زد عام ہے میرپور میں کہ یہاں کچھ لوگوں نے پیسے لے کر ان کو جو غلط این او سی جاری کروایا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کے دباؤ پر، مقامی لوگوں کے دباؤ پر یہ سارا معاملہ تو وہ ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے، لیکن جن لوگوں نے غیر قانونی طور پر این او سی جاری کی ہیں ان کا محاسبہ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اب ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ وہ تو میڈیا کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے، لیکن یہ جو این او سی دینے والے ہیں، ایسی اراضی جو بالکل ڈیم کے کنارے ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں زلزلہ بھی آیا تھا، وہ ساری زمین بیٹھ گئی تھی اور آبادی پوری کی پوری آبادیاں زمین میں دھنس گئی تھیں، تو آپ وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کی باز پرس ہونا، جنہوں نے یہ غیر آئینی این او سی دیا، یہ اب آزاد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے عوام الناس کو، تاکہ اگر ہم نہ مسئلہ اٹھاتے اور بھی لوگ نہ بات کرتے تو بٹی صاحب یقیناً ان لوگوں نے اس جو فیک سوسائٹی بنائی، جن کا کوئی لیگل بے ضابطگیاں اتنی زیادہ تھی، لوگوں نے اربوں روپے لٹ جانے تھے اگر یہ ہم بر موقع نہ اٹھاتے اس مسئلے کو، نہ ایشو کو لوگوں کو اویئرنیس کرتے، تو یہ یقیناً لوگوں کا بہت زیادہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی ہیں لوگ، جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، وہ اپنے ان کے زمین ان کے پاس 100 کنال ہوتی ہے، وہ 500 کنال کے پلاٹ بنا کر بیچ جاتے ہیں اور پیچھے ساری زندگی متاثرین روتے پیٹتے رہتے ہیں۔ لیکن اس بر وقت ٹیک اپ کرنے سے اس ایشو کو لوگوں کا، میں یقیناً مجھے لوگ شکریہ کے فون بھی کرتے ہیں بعض بیرون ملک سے بھی، آپ نے بھی اس اہم مسئلے سے آگاہ کیا تاکہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی۔ ابھی میں یہ فگر اکٹھے کر رہا ہوں کہ کتنے لوگوں نے اس میں انویسٹ بھی کر دیا ہے، انہوں نے کچھ چیزیں
بیچی ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں جب ہم نے 12 جولائی کو یہاں اس پروگرام میں بات کی تھی تو ان کی پوری مارکیٹنگ کی ٹیم اس وقت یو کے میں موجود تھی. ابھی میں نے وہاں اپنے کسی بندے کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ بتائیں وہاں کسی کو فائلیں تو نہیں بیچ گئے, کیونکہ یہاں تو کام ٹھپ ہو گیا, دفتر بھی بند ہو گئے, مشینری لے کر وہ رفو چکر بھی ہو گئے. اب معاملہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس غیر قانونی کام میں, جتنے بھی حکومت کے ذمہ داران اس میں ملوث رہے, ان کو جزا سزا کے جو مرحلہ ہے اس میں سے گزرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. خاص صاحب کا ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے عوام کو ایک بڑے فراڈ سے بچایا. تاہم وہ ضلعی انتظامیہ, وہ انتظامیہ کے لوگ جن کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ کسی بھی غلط کام کو روکتے, لیکن انہوں نے کسی نے مبینہ طور کے اوپر فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, تو ان کے خلاف بھی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. اور خواجہ صاحب اس سٹوری کا فالو اپ آپ کے ساتھ جلد دوبارہ شیئر کریں گے.